اللہ کا شکر ہے کہ 11ویں شریف کے سالانہ اجتماع میں ہم سب کی حاضری ہے۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کے لیے اور ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً سر شام سے یہ روحانی دسترخوان سجا ہے اور جن کا پروگرام ہے ان کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں ان بارگاہوں کا ادب نصیب فرمائے۔ یقیناً جب نعت شریف پڑھی جا رہی ہو یا تلاوت ہو تو حقیقی اور جو صحیح مزاج ہے وہ تو یہی ہے کہ نہ کھڑا ہوا جائے اور نہ کسی کا استقبال کیا جائے۔ کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نعت شریف جب پڑھی جاتی ہے تو یہ سرکار کی بارگاہ میں ایک حاضری ہوتی ہے، اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک حضوری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس میں بزرگوں کا ادب یا جو بھی آنے والے لوگ ہیں ان کا ادب اور احترام یقیناً یہ اچھی چیز ہے۔ بڑوں کا ادب بنتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ کرے ہماری محافل میں ایسی ترتیب ہو کہ نعت کے دوران کوئی بھی ہستی آئے تو نعت سے بڑا کوئی نہیں۔ جو بھی بڑا ہے ان کی نسبت سے بڑا ہے۔ جتنا بھی کسی کا قد ہے، بلب روشن ہے تو وہ کہے کہ میں بڑا روشن ہوں، میرے اندر روشنی ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اصل میں پیچھے کوئی ایک سسٹم ہے جو بلب کو روشن کر رہا ہے۔ بلب کی جو اپنی حیثیت ہے وہ اسی کی ایک حد تک ہے، لیکن پیچھے سے بٹن آف ہو جائے تو بلب کیا کرے گا؟ لیکن بلب بعض دفعہ بھول جاتا ہے کہ میں بہت روشنی دے رہا ہوں، میرے اندر بڑی چمک ہے، میرے اندر بڑی کشش ہے۔ تو بلب کا جتنا کردار ہے وہ بلب کا ہے، لیکن جو پیچھے سے نظام آ رہا ہے، نظام چل رہا ہے، وہ حقیقت میں سائیوں کا نظام ہے۔ اگر ادھر سے بٹن آف ہو جائے تو کون سے مولوی صاحب، کون سے پیر صاحب، کون سے حافظ صاحب، کون سے بڑے کون ہیں؟ جو بھی ہیں ان سے ہیں، ان کے ہیں، انہی سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ کرے ہماری محافل میں ایسا سلسلہ ہو جائے۔ ہمارے مرکز میں تو میں پہلے ہی چلا جاتا ہوں، پہلے شروع کرتا ہوں، تو اس میں اس لیے کہ ظاہر عقیدت مند لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس میں
ایسا لگتا ہے کہ جیسے بے ادبی ہو رہی ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الشفا شریف کے اندر لکھا ہے کہ تم جب حضور کی بات سنو، حضور کی نعت سنو، تعریف سنو، تو ایسے محسوس کرو کہ ہم ان کے سامنے بیٹھے، تب تم کچھ لے سکتے ہو، ورنہ کچھ نہیں لے سکتے۔ اور اگر ان کے تصور میں یا ان کی بارگاہ میں بندے کی حاضری و حضوری نہیں ہے، بیٹھا ادھر ہے تو ذہن اس کا کدھر ہے؟ رسموں سے نکلو۔ یہ رسموں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ محفلیں بھی رسموں میں آ رہی ہیں، میلاد بھی رسموں میں آ رہا ہے کہ رسم ہے جی، پروگرام کرنا ہے جی، پروگرام ہو رہا ہے جی۔ ایک آہستہ 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 رسوم میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ رسوم سے جب بندہ نکلے، حقیقت میں آئے، تو پھر اسے کچھ میسر آتا ہے اور اسے کچھ ملتا ہے، اور پھر اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اسے پھر نواز دیتا ہے۔ آج ہماری محافل کا آؤٹ پٹ، اپنے لفظ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ پٹ کہتے ہیں نا، پروگریس کہتے ہیں جسے، وہ بہت کم کیوں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا جو نظام تھا، جس طرح چل رہا ہے، سبحان اللہ، تو اس کا فائدہ کم کیوں ہے اور کس لیے کم ہو رہا ہے؟ یہی وجوہات ہیں کہ جن میں اخلاص کم ہے۔ اخلاص سے ایک لفظ نکلے وہ ساری رات پر بھاری ہے، ساری رات کا قیام ایک طرف، اور اخلاص سے نکلا ہوا ایک لفظ ایک طرف۔ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی روح عمل میں پیدا کر، تیرا عمل مردہ ہے، روح نہیں۔ جب روح بیچ میں ہو تو زندگی ہوتی ہے نا، ویسے ہی مردہ ہے، اسے کس طرح قیمتی لباس پہنا دو، کتنے کپڑے پہنا دو، تو وہ کیا ہوگا؟ روح ہی نہیں بیچ میں۔ روح اخلاص ہے، خلوص نیت ہے، للہیت ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگی، احد پہاڑ جتنا بھی عمل ہوگا، رائی جتنا وزن نہیں۔ اور اگر اخلاص ہے تو ایک چھوٹا سا عمل بھی تکڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں، وزن نہیں ہو سکتا۔ ایک بندے کا کیا ہوا عمل اتنا وزن رکھتا ہے۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، اور رسوم سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر حکیم بیمار ہو گئے ہیں، علاج کرنے والے خود بیمار ہو گئے ہیں، علاج کا تعین کرنے والے وہ لوگ بیمار ہیں۔ اب دیکھیں کہ شان اولیاء بیان ہوتی ہے، ہمارا رخ ایک طرف ہے، ایک طرف گرا جا رہا ہے رخ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جس انسان کو ترجیحات کا علم نہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ترجیحات کیا ہے؟ کہ آج کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، اور کون سا کتنا ضروری ہے، یہ اس بندے کو علم ہونا چاہیے۔ چاہے کوئی کام بھی کرنے والا ہے، اس بندے کی زندگی منتشر رہے گی جسے ترجیح کا پتہ نہیں کہ میں نے ترجیح کس چیز کو دینی ہے۔ پہلے گھر میں آگ لگ جائے تو حضور مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے انسانی جانیں بچاتے ہیں، پہلے سامان نہیں نکالتے۔
سامان اتنا ضروری نہیں جتنا انسان ضروری ہے. یہ مثال دیتے ہیں حضور مجدد صاحب. تو آپ فرماتے ہیں انسان تیرے معمولات میں سب سے پہلے فرض ہونے چاہیے، پھر واجب ہونے چاہیے، پھر سنت اور نفل ہے. لیکن الٹی چکی چلی ہے کہ نفل پہ زور ہے، فرض کمزور ہے. کہاں سے ہمیں فیض ملے گا؟ کس جگہ سے ہمیں کچھ نصیب ہوگا؟ یہ نفل ہے جو مغرب کے بعد آپ کا پروگرام ہے. مغرب فرض تھی، جس کا فرض فوت ہوا ہے وہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اسے غوث پاک کا فیض کتنا ملے گا، کتنا غوث پاک اسے نوازیں گے. کہ جس کا فرض فوت ہو گیا، آپ تو نفل ہے تو علماء سے پوچھو اصول کیا ہے کہ فرض نہ ہو تو نفل بھی قبول نہیں ہوتا. یہ نفل ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں. عشاء فرض ہے. آپ جنازہ پڑھا ہے فرض کفایہ، قل پڑھا ہے یہ مستحب ہے. زیادہ سے زیادہ 10واں ختم کیا ہے؟ مستحب ہے. کر لو ثواب ہے، نہ کرو گناہ کوئی نہیں. لیکن ایک مستحب اور فرض کفایہ کے لیے 2 شہروں کا سفر کیا جاتا ہے، دوسرے شہر میں کرتا ہے. فجر کا اسے فکر نہیں، ظہر اس کی رستے میں قضا ہے. جا 7 شریف رہا ہے، جا داتا صاحب رہا ہے، زور بھی نہیں پڑی، اثر بھی نہیں پڑی. اوے اللہ کے بندے، داتا تجھے کیا دیں گے؟ داتا تو داتا ہیں، وہ تو دیتے. لیکن جب تک اصول پہ نہیں چلے گا، یہ خیال است و محال است و جنو، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے جو مرضی بندہ کرے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کی راہوں پر وہی چلے گا جو اصول کے ساتھ آئے گا. اصول اور قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر تو 7 شریف جا رہا ہے، اچھا بندہ 7 شریف گیا ہے، 2 دن کا سفر ہے، اس کی ساری نمازیں فوت ہو گئی ہیں. بتاؤ 7 والے راضی ہو جائیں گے اس پہ کہ جنہوں نے ساری زندگی مخلوق کو رب سے جوڑا؟ غوث اعظم وہ ہستی ہیں جن کا زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا. ہماری کتنے ضیاع ہو جاتے ہیں زندگی کے لمحات، ایک لمحہ بھی حضور غوث اعظم کا ضائع نہیں ہوا. اور سب سے زیادہ آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کی ہے. اور مخلوق خدا کی خدمت کیا ہے؟ یہ بھی راز سن لو. مخلوق خدا کی خدمت کھانا کھلانا بھی ہے، پانی پلانا بھی ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا بھی ہے. یہ ملفوظات ہیں حضور غوث اعظم میں، فتح ربانی شریف میں یہ موجود ہوگا. آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہاں مل جائے گا. آپ فرماتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت انسانیت بہت سارے شعبے ہیں، لیکن فرمایا سب سے بڑی خدمت انسان کی کیا ہے؟ کہ اسے ہدایت دی جائے. اس کو سیدھا رستہ دکھایا جائے، اس پہ چلایا جائے، کتنی کوشش کی جائے. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اتنے لوگوں کے لیے آپ سبب بنتے ہیں کہ چلو کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے. اور یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی کہ ہم محض برکت کے لیے نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کے قرب کے لیے کرتے. برکت ہو جاتی ہے، ہاں وہ تو نیت صاف منزل آسان، برکت ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے. فتح الغیب شریف میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تیرا دل درست ہو گیا، سمجھو تیری ساری رعایا درست ہو گئی. بادشاہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو اگر بادشاہی ٹیڑھا ہے تو باقی کیا ہوگا؟ آپ کی ساری زندگی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا تو اس مخلوق خدا کی خدمت کس انداز میں کی آپ نے کہ لوگوں کو
70,000 فسق و فجور والا بندہ تائب ہوا، ہزاروں لوگوں نے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا. ایک عیسائی آپ کے پاس آیا، وہ مسلمان ہوا، کہنے لگا رات کو مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے تذبذب تھا کہ آج بھی کوئی مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ پہ میں کلمہ پڑھوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جھڑک کے فرمایا بغداد میں عبد القادر کے ہوتے ہوئے ابھی بھی تجھے شک ہے؟ جا کے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ. فرمایا پوری امتوں میں ایسا مرد نہیں ہوا ولیوں میں جس طرح عبد القادر جیلانی، جو مقام آپ اور آپ کا مرتبہ ہے. تو ساری زندگی جنہوں نے اللہ کی طرف لگایا تو ان کا ماننے والا نماز بھی نہ پڑھے، 11ویں دینے والا عشاء بھی قضا کر دے، 11ویں دینے والا مغرب بھی نہ پڑھے، تو 11ویں والے راضی نہیں ہوں گے. 11ویں والے تب ہی راضی ہوں گے جب رشتہ قرآن سے ہوگا، جب رشتہ دین سے ہوگا، جب رشتہ سجدے سے ہوگا، جب رشتہ. اب دیکھیں نا ترجیحات کی میں بات کر رہا ہوں. ترجیحات یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں کہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ پہلے فرض کو دینی ہے. آپ 7 شریف گئے ہیں، 2-3 تندے آپ سرخ باندھ کے آگے ہیں تو 7 والے راضی ہو جائیں گے. 2-3 دھاگے باندھ آئے ہیں نہ، دھاگوں سے یہ راضی نہیں ہوتے نہ. اور پتہ نہیں کس جگہ ہم جا رہے ہیں اور کس طرف ہم جا رہے ہیں، کس سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں. ترجیح فرض کو دو، یہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہے. جی ترجیح سب سے پہلے فرض. اور پھر آپ کو جب آپ اس سائیڈ پہ آپ غور کریں گے نا خود کہ میرے اوپر فرض کیا کیا ہے. فرض صرف سجدہ ہی نہیں، نماز ہی نہیں، فرض اور بھی بڑے ہیں. فرائض جو آپ کما رہے ہیں اس کے اندر فرائض کتنے ہیں کہ آپ کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. آپ 8 گھنٹے کا معاوضہ لے رہے ہیں تو آپ کا ضروری کام کے علاوہ عدم توجہ وہ فرائض میں کوتاہی ہے. بندہ روزہ رکھ کے سو جائے اور فون کر دے میری حاضری لگوا دے، تو روزہ ہی نہ رکھ، تیرے روزے کا کیا فائدہ؟ پھر تو اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس عبادت سے تیرے فرائض میں کمی آئے وہ عبادت چھوڑ. وہ نفلی عبادت کا ذکر کرتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا فرائض میں اگر تیری کمی آ رہی ہے، صبح فجر قضا ہونے کا ڈر ہے تو فرمایا تہجد نہ پڑھ، سو اور اٹھ ٹائم سے. تو فجر قضا ہونے کے ڈر سے تو تہجد کا غوث پاک کہتے ہیں کہ نہ پڑھ، تو محفل کتنی ضروری ہے؟ پھر ساری رات کھلوتے رہو، کہاں ضروری ہے؟ کدھر ضروری ہے؟ فرض فرض فرض. پہلے فرض پڑھو، فرض کرو. فرائض کیا ہے؟ بچہ تبلیغ پہ گیا ہوا ہے، ماں گھر میں پریشان ہے، فرض تو تھا ماں کی خدمت کرنا. پیر صاحب کی خدمت بھی اس درجے کا فرض نہیں جس درجے کا ماں کی خدمت فرض ہے، جس درجے کی باپ کی خدمت فرض ہے. پیر صاحب کی خدمت اس درجے کی فرض نہیں. شیخ کی خدمت کا بہت اجر ہے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ درجے میں ماں باپ سے بڑائی ہے ایک اعتبار سے، روحانی اعتبار سے. وہ اور معاملات ہیں جو حضرت ابن عربی نے لکھے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو فرائض ہے ان میں شیخ کی خدمت سے ضروری ہے ماں باپ کی خدمت. تو بندہ پیر خانے میں ننگے پاؤں چلا گیا ہے تو ماں گھر میں ناراض ہے. مجھے تو نہیں پتا کوئی پیر صاحب دے سکیں گے یا نہیں، میں نے تو آج تک کوئی پیر نہیں دیکھے ایسے. دعوے تو سارے کر رہے ہیں، دینا کس نے ہے؟ دینا تو اللہ نے، پیر صاحب نے تو دینا نہیں. تو اللہ کے احکام کو آپ فالو ہی نہیں کر رہے تو آپ پیر صاحب آپ کے لیے دعا بھی کریں گے جی، بل اب آپ سے کتنا بھی راضی ہوگا، پیچھے سسٹم کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. تب روشنی آئے گی، تب تم میں کچھ نہ کچھ میسر آئے گا.
تو حضور غوث اعظم کی تعلیمات میں ترجیحات پر ہمیں غور کرنا ہے. ترجیحات کیا کیا ہیں, کون سا کام ہم نے پہلے کرنا ہے. اچھا, ایک حدیث شریف آپ سنو گے تو آپ خوش ہو جاؤ گے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ ولی بننا چاہے اس کے لیے بہت مختصر نصاب ہے. کیا ہے؟ ولی اللہ. یہ پیری مریدی کیوں ہے؟ یہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی دوستی مل جائے, باقی سب کھیل تماشا ہی ہے. اصل رستہ یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور ویسے تو ایک لفظ ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے, تو جلے ٹور پو تو پھر لگ پتہ جاندا ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے شارٹیسٹ وے حضور نے فرمایا 2 کام تیرے ذمہ ہیں, ایک کر ایک چھوڑ. فرض کر, حرام چھوڑ. اور جب اس 2 قدم تو چلے گا آگے ولایت کا دروازہ کھلا ہے. کیا؟ فرض کر, حرام چھوڑ. تو حرام میں کتنی چیزیں آتی ہیں, دیکھنے والے حرام, بولنے والے حرام, سننے والے حرام, کھانے والے حرام. ہم نے تو صرف سمجھا کہ روٹی حرام ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے حرام ہیں. حرام کیا ہے؟ پہلے تو علم ہو کہ حرام ہے کیا, حلال ہے کیا. تو حرام کر نہیں, حرام چھوڑ, اور حلال فرض اپنا. فرض کر اور حرام. تو آگے 2 قدم, ایک قدم فرض پہ رکھ, ایک حرام پہ, حرام چھوڑنے پہ رکھ ایک قدم, اور دوسرا قدم, تیسرا قدم فرمایا یہ دروازہ ہے ولایت کا. یہ حضور غوث اعظم نے فتح الربانی شریف میں لکھا ہے, میں دیکھ رہا تھا آج, باقاعدہ لکھا ہے. تو اگر ہم حرام بھی نہ چھوڑیں, فرائض بھی پورے نہ کریں, تو بھائی میں نے تو غوث پاک کی ساری زندگی میں کوئی نہیں پڑھا کہ انہوں نے کوئی ایسا تویز دیا ہو کہ جا. ایسے ہیں قانون اور قدرت, 2 چیزیں ہیں. قدرت کر سکنا یہ بھی ہے, اور قانون یہ ہے. اللہ کی قدرت ہے, بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے, بغیر ماں کے پیدا کر دیا, لیکن قانون کیا رکھا ہے؟ پسند قانون کو کیا. تو جو یار کو پسند ہو, ہمیں پسند نہ ہو. ہمیں کرامت پسند ہے, اللہ کو استقامت پسند ہے. اللہ کو کرامت نہیں پسند, اللہ کو استقامت پسند ہے. فرض کا اپنانا اور حرام کا چھوڑنا. جی, تو قانون اور قدرت میں یہ فرق ہے. اللہ نے قانون کو پسند کیا ہے اور قدرت دکھائی ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے. کرامت ولی کی یہ قدرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور استقامت جو اس کی زندگی ہے ان کا تعلق قانون کے ساتھ ہے. تو اللہ کا پسندیدہ جو نظام ہے وہ قانون والا ہے. تو ہمیں قانون کو زیادہ مد نظر رکھنا ہے. قانون کیا ہے کہ پہلے فرض اپناؤ اور پھر حرام چھوڑ دو. آپ زندگی میں نا کوئی کام بھی کریں, آپ اتنا ہی وظیفہ کر لیں کہ اپنی زندگی میں فرض پورے کریں کہ کتنے فرض ہیں, یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, یہ فرض. مثال کے طور پر آپ کے دن میں کتنے فرض ہیں؟ بولو بولو. 5 نہیں, 5 تو نمازیں ہیں نا, یہ تو ہوئے فرض. وہ تو کچھ فرض ایسے ہیں. کون سے؟ ماں باپ کی خدمت فرض ہے, بیوی بچوں کے کچھ فرائض ہیں, اس طرح کے آپ جہاں نوکری کر رہے ہیں وہاں فرائض ہیں. آپ کے جو فرائض ہیں آپ ادا کریں, اور ساتھ پھر جو اللہ نے منع کیا حرام ہے اس کو چھوڑیں. پھر دائیں داتا صاحب, پھر جائیں 7 شریف. لیکن یہ تقریریں نہ لگتی ہیں اور نہ ہمیں اچھی لگتی ہے.
یہ تقریریں تو آج کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کی تو مہربانی, آپ محبت کرتے ہیں تو سن لیتے ہیں. کون سا یہ تقریر؟ حکماء نے بھی وہ دعائی دینی شروع کی ہے کہ مریض راضی ہو جائے, مرض سے غرض نہیں, الا ماشاء اللہ. بہت تھوڑے انسان لوگ ہیں علاج کرنے والے جو مرضوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں, باقی اللہ ہی حافظ ہے. اس لحاظ سے ترجیحات کے علم میں حضور غوث اعظم اور حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ترجیحات میں کیا کرنا ہے؟ پہلے فرض ہے جو کرنے والا ہے, اور جو چھوڑنے والا کیا ہے؟ بولو, حرام. مثلا ایک بندے کا مستحب چھوٹ جاتا ہے, خیر ہے, لیکن یہ انیشلی میں تبلیغ کر رہا ہوں, یہ نہ کہنا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ مستحب چھوڑی رکھو. میں جس زاویے سے بات کر رہا ہوں وہ کریں اور وہ سمجھیں. آج کل فتنوں کا دور ہے, ایک نکا نکا کلپ کاٹ کے تو شرلیاں چلا دیں, نہ پہلے سنا نہ بعد کا سنا اور شرلی چلا دی. مرزئی تو اپنا پورا سسٹم لے کے بیٹھا ہے اور وہ یہ سارے کام مرزئی کر رہا ہے, اور ہر فتنے کو سپورٹ کرنے والا مرزئی ہے. پیچھے کوئی نہ کوئی ایک دیکھو بندہ مرزئی ہوگا بیچ میں. کوئی بھی بڑے سے بڑے فتنہ ہے, سب سے پیچھے دیکھو کہ وہ ایک مرزئی ہوگا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں اتنے اندر گھس آئے ہیں. تمہاری حکومت محفوظ نہیں, تمہاری فوج محفوظ نہیں, تمہاری پولیس محفوظ نہیں, یہ گلاں کرو تو پھر اور مسئلے بن دیں. تو مرزئی تو اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے. اس نے پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک جتنی پاکستان کی سب سے زیادہ دشمنی کی ہے وہ مرزئی نے کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ بولو, فرائض اپناؤ اور حرام چھوڑو. اب کہوں گے جی کہ مجھے حرام میں کس طرح چھوڑوں؟ آپ آہستہ آہستہ چلیں, آپ اپنی پریکٹیکل اپنا پریکٹس کریں کہ میری کوتاہیاں زیادہ نظر سے ہوتی ہیں تو اسے بچاؤ 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 بچاؤ. اور اگر نفس زیادہ تنگ کرے نا تو یہ اسے یہ دلاسا دو, یار میں نظر اس لیے بچا رہا ہوں کہ مدینے والے کو میں نے دیکھنا ہے, میں نے حضور کو دیکھنا ہے, میں نے سرکار کو دیکھنا ہے. تو شیشے صاف ہوں گے تو صحیح نظر آئیں گے نا. تو شیشے ہی گندے ہیں تو صحیح کہاں سے نظر آئیں گے؟ ویڑے ہی صاف نہیں تو کریم کیسے آئیں گے؟ ایک عام مہمان بلانا ہو تو آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں, تو سرکار بلا رہے ہیں آپ تو جھاڑو تو لگائیں نا. غوث پاک تو تب آئیں گے, یہ بزرگ تو تب آئیں گے جب ادھر جھاڑو لگے گا. تو جھاڑو لگائیں اور روز کا لگائیں. اللہ اکبر. کانوں میں کچھ ایسی چیزیں نہ پڑیں, آہستہ 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 آہستہ. جی اپنی زندگی کی ایک روٹین بنائیں, ترتیب بنائیں تو انشاءاللہ آپ چلیں گے. اللہ اکبر. پھر اپنے بزرگوں کے ساتھ نسبت بھی ہوتی ہے, جہاں جہاں کوئی بندہ صحیح جگہ پر جس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر پیچھے سے حوصلہ, دعا, برکت, پھر اللہ کرم نوازی فرما دیتا ہے, اللہ مہربانی فرما دیتا ہے. تو اعمال میں ترجیحات یہ رکھیں. اب یہ ہے کہ باقی ترجیحات میں اب ہمارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ محفلیں ہی ہیں اور محافل ہم کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوا ہے کہ ایک سائیڈ بیلنس نہیں ہمارا رہا. ہم نے ولیوں کی شان بیان کی ہے, عظمت بیان, ہر عرس پہ شان بیان ہو رہی ہے, ہر 11ویں پہ شان بیان ہو رہی ہے, اور عظمت و شان بیان ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے جی, شان زیادہ بیان ہو رہی ہے. نقصان کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر ولیوں کی محبت تو ہے تو پہچان بیان ہی نہیں ہوئی. تو پہچان بیان نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ بندے محبت سے 2 نمبر لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. انہیں پہچان نہیں کہ اصل کیا ہے, محبت ہے.
آج ضرورت ہے سٹیج پر، آج ضرورت ہے عرسوں پر کہ جہاں ولیوں کی کرامتیں بیان کی جائیں، استقامتیں بھی بیان کی جائیں، ولیوں کی شان بیان کی جائے، ولیوں کی پہچان بھی بیان کی جائے کہ غوث پاک کی بڑی شان ہے کہ انہوں نے 12 سال کا بیڑا تارا ہے، جی بڑی شان ہے، لیکن غوث پاک بنے کیسے؟ ان کو اللہ نے مقام دیا کیسے؟ کس طرح آپ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا؟ تو پہلے یہ ہمارا نقصان ہوا ہے کہ صرف شان بیان ہونے کی وجہ سے پہچان بیان نہیں ہوئی، تو ڈبہ پیروں کے لوگ ہتھے چڑھ گئے اور لوگ پھر آگے عقیدت کے ساتھ پھنس جاتے ہیں، تو بس ساری زندگی پھنسے ہی رہتے ہیں۔ تو پیر صاحب سے ہمارا تو مزاج ہے کہ ہم تو سوال بھی نہیں کر سکتے، کہ وہ بولیں گے تو بے ادب ہو جائیں گے۔ یہ وجوہات ہیں کہ ہمارا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہو رہا۔ دوسرے نمبر پر اب دیکھیں نا کہ یہی مسئلہ نظریے کے اعتبار سے بھی ہوا ہے۔ سارا سال شان اہل بیت بیان ہوتی ہے، خطیب بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ امام حسین کی شان، اہل بیت کی شان، مولا علی کی شان، سارا سال بیان ہوتی ہے، لیکن ساتھ شرطیں بیان ہی نہیں ہوتی کہ کون سی محبت جائز ہے اور کون سی محبت ناجائز ہے۔ تو جب جائز محبت اور ناجائز محبت میں فرق نہیں بیان کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے بزرگ مثال بڑی خوبصورت دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ والے کہ لوگوں ایک بندے کو سال بھر نماز کی فضیلت بیان کرو، وہ نماز کی محبت تو اس کے اندر آ جائے گی، لیکن اب وہ جب نماز پڑھنے لگے گا تو اب نماز جب پڑھنے لگیں گے تو کوئی ادھر منہ کر لے گا تو اسے کہے گا کہ بھی منہ ادھر کر، تو اس نے تو سارا سال شرائط پڑھی نہیں، اس نے تو سارا سال شرائط سیکھی ہی نہیں کہ شرائط کیا ہے، وضو کیا ہے، قبلے کی طرف رخ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا بس نماز کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، نماز کی بڑی عظمت ہے۔ لیکن بھائی اس کو بتاؤ کہ نماز اس کی عظمت ہے جو اس کے حکم کے مطابق پڑھی جائے، ان شرطوں کو مد نظر رکھ کے پڑھی جائے، اس نماز کی عظمت ہے۔ یہی مسئلہ ہوا ہے کہ سارا سال جب نماز کی فضیلت بیان کرتے رہو تو نماز کی شرطیں بیان نہیں کی تو لوگ نماز ادھر منہ کر کے پڑھنے لگا، کوئی ادھر پڑھنے لگا، تو علامہ صاحب نے کہا بھائی منہ قبلہ ادھر کر، ادھر منہ کرنا چاہیے، تو وہ کہنے لگا یہ تو نماز کی دشمن ہے، یہ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، دیکھو جی یہ تو نماز کے مخالف ہیں۔ تو اب انصاف کیا ہے؟ یہ نماز کے مخالف نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں شرطوں کے ساتھ پڑھو، وضو کر کے پڑھو، قبلہ رخ پڑھو، جسم پاک ہو، بدن اور کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، یہ شرطیں ہیں۔ تو جسے شرطیں سالہ سال نہیں کسی نے بتائیں تو اس کو جب یہ شرطیں سننی پڑتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو نماز کے لوگ منکر ہیں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے۔ تو اب ہوا بھی یہی ہے کہ اہل بیت کی شان سارے خطیب بیان کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کی شرطیں کیا ہیں؟ جب شرطیں بیان کرو کہ علی پاک کی محبت کتنی کرنی ہے، نبی پاک سے اوپر نہیں کرنی، نبی پاک سے علی کی پاک کی شان زیادہ نہیں، کسی عام بندے کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں، تو پروپیگنڈا کیا ہونے لگ گیا ہے؟ وہ دیکھو جی یہ اہل بیت کی شان ہی نہیں سننا چاہتے، یہ اہل بیت کی شان کے منکر ہیں، یہ تو علی نہیں کرنے دیتے۔ تو پروپیگنڈے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جیسے کہا کہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، ایسے کہہ رہے ہیں علی نہیں کرنے دیتے۔ ہم کہتے ہیں علی کرو لیکن وضو کر کے کرو، شرطوں سے کرو، رخ سیدھا کر کے کرو۔ تو جب تم شرطوں کے ساتھ کرو گے تو وہ علی تمہیں وہاں پہنچائیں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو دیانتداری سے اگر علی پاک کو نبی پاک سے بھی افضل کہہ دیا جائے، خدا سے بھی اعلیٰ کہہ دیا جائے، اور بندہ کہے جی میں تو علی پاک کی محبت میں کر رہا ہوں، یہ نقصان ہمارا ہوا ہے کہ آج مسئلہ خطا پر بھی یہ شور کیوں پڑا ہے کہ سارا 50-60 سال میں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ خطائی اجتہادی کیا ہوتی ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہوا یا حضرت امیر معاویہ کا بیان ہوا تو ہوا کیا کہ انہوں نے کہا جی وہ حق پر تھے اور ایک سائیڈ حق کر دی، اور حق کا یہ بھی نہیں بتایا کہ حق کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل بیان کر رہے ہو تو کیا بیان کر رہے ہو کہ ایک حق پر تھے ایک خطا پر تھے، تو بیان یہ کرتے رہے کہ حق پر تھے، عوام نے سمجھا دوسرا باطل ہے، دوسرا گناہگار ہے، تو جب بات کھلی تو شور پڑ گیا۔ یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ہماری محافل کے اندر آج ضروری ہے کہ ہم اپنی محافل کا رخ سیدھا کریں، اور جب ہم اپنی محافل کا رخ سیدھا کریں گے تو شان بھی ساتھ بیان کرو، ساتھ پہچان بھی بیان کرو کہ ولی کی شان تو بڑی ہے لیکن کون سا ولی ہے، ولی کسے کہتے ہیں، حقیقت میں جو اللہ کا ولی ہے وہ کون ہے، یہ عوام کو نہیں پتا۔ تو صرف ولی کی محبت میں وہ پھر جس نے لمبی لٹیں رکھ لی ہیں، جس نے چھاپیں پہن لی ہیں، جو 2-4-10 مہینے نہیں غسل جس نے کیا، ہم نے اسے بھی ولی سمجھ لیا، ہم نے کہا یہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ بلکہ مزاج کیا بن گیا ہے کہ جس کے کپڑے تھوڑے کم ہیں اور جتنا گندا ہے ہمارے نزدیک اتنا ہی وہ بڑا بندہ ہے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ شریعت بھی قبول کرتی ہے یا نہیں۔ جی شریعت مطہرہ کسے ولی کہتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، ہماری محافل کے اندر توازن رہنا چاہیے اور میانہ روی رہنی چاہیے، اور میانہ روی تب ہی ہے کہ جب ہم میلاد کا جشن بھی منائیں، ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نبی پاک کا مشن کیا تھا، کہ سرکار کی خوشی تو کرنی ہے لیکن خوشی کا تقاضا کیا ہے یہ بھی ساتھ بتائیں اور اس پہ ساتھ پھر عمل کریں۔ اب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ وہ ہستی ہیں سبحان اللہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کی کتابیں جو ہے نا، آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اصول الدین، فتح الربانی آپ کے خطبات ہیں، غنیۃ الطالبین، اچھا تفسیر میں تفسیر جیلانی آپ نے لکھی ہے، آپ کا علمی کام اتنا ہے، لیکن ہم نے چونکہ کرامتیں بیان کرنی ہیں، یہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے علم کیسے حاصل کیا، ان عوام کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جو مادر زاد ولی ہیں جن کے آنے سے پہلے حضرت جنید بغدادی ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں منبر پر کہ 5ویں صدی میں ایک بندہ آئے گا جس کا نام یہ ہوگا، اور وہ منبر پر اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت ویسے کرنی جبہ دے رہے ہیں کہ اس صدی میں بندہ آئے گا، اسے یہ جبہ دینا ہے، اسے یہ لباس اور یہ امامہ دینا ہے۔ جن کے آنے سے پہلے بشارتیں اولیاء نے دی، جن کے آنے سے پہلے سرکار خود خواب میں فرما رہے ہیں آپ کے والد محترم کو کہ آپ کو اللہ وہ بیٹا دینے والا ہے جس کی شان ولیوں میں وہ ہوگی جو نبیوں میں میری ہے۔ آپ اس پر غور کریں ذرا، آپ کے والد اور والدہ کون ہیں؟ وہی بابا جی ہیں جنہوں نے 12 سال خدمت کی سیب کھانے پر، اور والدہ کون سی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ آنکھوں سے کانوں سے، وہ آپ کی والدہ تھیں جن کے لیے کہا گیا ان کے بیٹے غوث پاک ہیں۔ 12 سال کی عمر ہوئی ہے تو ماں نے کہا چلے جائیں آپ عالم۔ پہلے دن علم کتنا ہے، دیکھو اللہ کی طرف سے علم کتنا ہے،
پہلے دن جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو رمضان شریف کا چاند چڑھ آیا ہے، پہلی سحری آپ کی ولادت ہوئی ہے تو پہلی سحری ہوئی ہے، پھر سحری کو دودھ پیا، سارا دن دودھ نہیں پیا، پھر افطاری کو پیا ہے، پورے 30 دن اپنے دن کو دودھ نہیں پیا۔ سحری کو پیتے ہیں پھر افطاری کو پیتے ہیں۔ علم کی کوئی کمی ہے؟ شان کی کوئی کمی ہے؟ آپ کھیلنے لگے ہیں تو آواز آئی ہے عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا۔ پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ پھر سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب میں کلاس میں گیا تو اس دن عاطف غیبی سے آواز آئی کہ اس کے لیے جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ کلاس میں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی چھوٹے سے ہیں، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ، لیکن والدہ صاحبہ نے 12 سال کی عمر میں آپ کو علادہ کر دیا، کہا جاؤ، کتنا دور بھیج دیا، 300-400 میل یہ کم ہے، 1000 میل سے زیادہ سفر، اور پھر پیادل بھیج دیا، قافلے کے ساتھ بھیجا، جا فلاں جگہ پہ تو نے درس لینا ہے، علم حاصل کرنا، ساتھ وہ پیسے بھی سی دیے، اور پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں؟ جاتے وقت کیا کہا میرے پاس پیسے ہیں، ڈاکو نے جب پوچھا نا، لوٹا سارا قافلہ، کہا میرے پاس بھی ہے۔ تو سردار نے پوچھا لوگ تو چھپاتے ہیں، تو بچہ کیوں بتا رہا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا، میری ماں نے کہا ہے پتر جھوٹ نہیں بولنا۔ سارے ڈاکو توبہ کر گئے، 40 کے 40 توبہ کر کے۔ یہ ابھی 12 سال کے عبد القادر ہیں، لیکن جب غوث اعظم بنے ہیں تو پھر کیا شان ہوگا، پھر ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو تعلیم کا سلسلہ رہا ہے، پھر دو سال پورے اب رہے ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہیں، پیچھے سے مائی صاحبہ نے کچھ پیسے کسی بندے کو بچا کے ادھر جا رہے تو کہا جی جا رہا ہوں، کہا یہ میرے بیٹے کو کسی مدرسے میں فلاں مدرسے میں دیکھنا تو اس کو یہ پیسے پہنچا دینا۔ جا کے پتہ کیا، ڈھونڈا، کوئی نظر نہیں آیا، کہا یہ عبد القادر نام کا کوئی نہیں، سارا شہر گھومے، تھک گئے، پیسے ان کے بھی ختم ہو گئے تھے، انہی کے جو پیسے تھے، جو امانت تھی، اس سے روٹی لی، مسجد میں بیٹھ کے کھانے لگے، کونے پہ دیکھا ایک بچہ اللہ اللہ کر رہا ہے، چہرے پہ نور ہے اور ایک خاص کیفیت ہے۔ بیٹے کو بلایا، کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، کہا نہیں ضرورت نہیں، بھوک تو ہے۔ سرکار نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کٹھے نہ کرو، یہ تربیت ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہے، نہیں جی نہیں ان کو نہیں بھوک، کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ حضور نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کٹھے نہ کرو۔ کہا بھوک تو ہے لیکن ٹھیک ہے آپ کھائیں، ایک روٹی آپ نے اپنے لیے لائیے۔ کہا نہیں چلو آپ تھوڑا سا کھا لیں۔ آپ ہیں کون؟ آپ کا نام کیا؟ کہا عبد القادر ہے میرا نام۔ آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں گیلان سے ہوں، فلاں اشراف کے خاندان سے ہوں، سید زادہ ہوں۔ وہ کہا بابا میں تو آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، آپ کے لیے یہ پیسے، یہ روٹی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ تو آپ کے لیے سارا کچھ ہے۔ پھر 12 سال گھر نہیں گئے۔ ایک روایت کے مطابق والدہ پیچھے فوت ہو گئی، لیکن علم نہیں چھوڑا، والدہ کا جنازہ نہیں پڑھ سکے، منہ نہیں دیکھا۔ اور وہ دیکھو کہ کس طرح علم حاصل کیا۔ ایک جملہ عرض کروں میں، بندہ قادری ہو اور علم کا دشمن ہو، چاہے پیر ہو چاہے مرید ہو، وہ قادری اور کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو بس ٹھیک ہے جی، یہ ہم تو آگے جا کے پڑھتے ہیں، اور کہے بھی میں قادری بھی ہوں۔ مجھے شرم کرنی چاہیے کہ جو بندہ غوث پاک کا ماننے والا ہے، غوث پاک کا ماننے والا بندہ نہ ظاہری علم کا دشمن ہو سکتا ہے نہ باطنی علم کا دشمن ہو سکتا ہے۔
12 سال پورے پھر علم حاصل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرا طریقہ کیا تھا کہ میں جس درس میں پڑھتا تھا پھر میں بچوں کو رات کو اٹھ جاتا تھا اور بچوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. رات کو بچوں کے جو کپڑے دھونے والے ہوتے میں رات کو دھو دیتا. فرمایا کتنے سال بچوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے کپڑے دھوتا کون ہے. ہاں وہ میں عبد القادر دھوتا رہا. فرمایا میں نے اس اخلاص سے پڑھا درست العلم حتی صرت قطبا. فرمایا میں درس لیتا رہا پڑھتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطبیت پر فائز کر دیا. یہ طالب علم کی شان ہے. پڑھتے پڑھتے یہ قطب ہے تو پڑھاتے پڑھاتے کیا ہوں گے. درست العلم ہے. ان لفظوں پہ غور کریں نا علماء بیٹھ. درست العلم, علم کا درس لینے میں یہ شان ہے تو دینے میں کیا ہوگی. پڑھنے میں یہ شان ہے تو پڑھانے میں کیا ہوگی. اللہ اکبر. پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدات کو دیکھیں. آپ یہ ساری تفصیل علماء بیان کرتے رہتے ہیں. فرمایا 10 سال پتے کھائے. کتنے بولو کتنے 10 سال پھر پتوں پہ گزارا کیے. ایک وقت وہ بھی آ گیا ہے جی کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے عبد القادر جو میرا تیرے جسم پہ حق ہے اس حق کے واسطے کھا. قسم ہے تجھے کھا. میرے سیدی اعلیٰ حضرت اس جگہ پر لکھتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ چاہنے والا تیرا. کہ اللہ کی ذات قسم دے رہا کھا کھا کھا. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم کیسے حاصل کیا. علم سے دوستی کریں, علم سے پیار کریں. اور پیر حقیقت میں وہ ہے جو عالم ہے. کیا ہے بولو. ولی وہ ہے جو کیا ہے جاہل ولی نہیں ہوتا. جاہل ولی جاہل نہیں ہوتا. ولی عالم ہوتا ہے. اللہ عالم ہے اور دوست جاہل نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سباب بن جاتے ہیں. قانون یہی ہے کہ پڑھا کے علم حاصل کرتا ہے. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر پڑھائے علم لدن دے کر امی ولی بنا دیتا ہے لیکن جاہل نہیں ہوتا. جاہل نہیں ہوگا. علم ضرور ہوگا, عالم ضرور ہوگا. طریقے میں فرق ہے نا کہ بعض دفعہ صفوں سے ملے گا, قانون یہی ہے. لیکن پھر کسی جگہ قدرت کا اظہار ہے. قدرت یہ ہے کہ امی ولی ہیں جیسے شاہ عبد العزیز دباغ ہیں, ایک دن بھی مدرسے نہیں گئے. لیکن حدیث جب پڑھی جاتی اللہ اکبر فرماتے یہ حضور کی حدیث, حضور کا فرمان ہے. اور کسی جگہ فرماتے یہ حضور کا فرمان نہیں. پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں. فرمایا جو حضور کا لفظ ہے اس سے نور نکلتا ہے. جب کوئی بندہ حضور کا لفظ بیان کرتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے, اور جو حدیث نہیں ہوتی اس سے کچھ منہ سے نہیں نکلتا. اور اتنا مقام تھا کہ کوئی پوچھتا یہ حدیث صحیح ہے تو فرماتے چپ کر جا میں ابھی حضور سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اس مقام اور مرتبے کے لوگ بھی ہوئے ہیں. تو وہ امی ولی تھے. اللہ اکبر. تو لیکن ولی جاہل نہیں ہوگا اور جاہل ولی نہیں ہوگا. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں گے. غوث پاک کی آج چونکہ 11ویں شریف ہے اور آپ سیرت غوث الورا ہے اور عظمت غوث الورا ہے تو آپ کہیں گے آج تو لنگر تھوڑا کڑوا مل رہا ہے. لنگر تو لنگر ہوتا ہے. ہاں جی, ہر دفعہ بریانی تو نہیں ہوتی. لیکن آج ایسی بریانی ہے جو ٹیسٹڈ ہے. ہاں اللہ اکبر. آپ نے جب شروع کیا ہے تو سبحان اللہ شروع ہوا ہے.
تو علم حضور غوث پاک نے، اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ نے ساری زندگی عقیدے کی بات ڈٹ کے کی ہے، عقیدے کی بات کی ہے، اور پھر یہ 4 یار کا ذکر ہر جگہ کیا ہے، 4 یار 4 یار، 900 950 1000 سال پہلے 4 یار غوث پاک، اس 4 یاروں کا ذکر اصول الدین میں کرتے ہیں، کتابوں میں کرتے ہیں، 4 یار کا ذکر کرتے ہیں۔ قادری ہو اور 4 یار کے نعرے سے اسے تھوڑا سا درد ہو تو اسے علاج بغداد شریف سے کرنا چاہیے کہ آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے، ہاں جی آپ کے اصول الدین پڑھ لو، ہاں جی آپ کی فتح الربانی شریف فتح الغیب پڑھ لو، تو آپ کو کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ انجیکشن لگوائیں ادھر بغداد شریف سے، آپ کہتے ہیں کہ میں قادری بھی ہوں، اور اللہ کی قسم نقش بندی ہو، چشتی ہو، سروردی ہو، جتنے بھی ہیں برے صغیر میں اب وقت نہیں ہے کہ میں دیگر سلاسل کا تعارف کراؤں کہ شام کے اندر جو سلاسل ہیں، شاذلیہ والے ہیں اور سلاسل والے ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں کسی سلسلے کو بھی دیکھ رو، وہ چلتا 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 اس کا سسٹم حضور غوث پاک کے ساتھ ہی جا کے ملے گا۔ آپ کی برے صغیر کے اندر 4 سلسلے 5 زیادہ مشہور ہیں، اویسیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، پھر چشتیہ کے آگے نظامی ہیں اور صابری ہیں، آگے شاخیں ہیں۔ لیکن اب دیکھو کہ چشتی ہیں تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سلسلے کے برے صغیر کے اندر سب سے بڑے کون ہیں؟ حضور سیدنا خواجہ اجمیری، جنہوں نے داتا حضور چلا کیا، داتا کے قدموں میں بیٹھے۔ تو یہ جب حضور غوث اعظم نے فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، قدمی ہادی رقبۃ کل ولی اللہ، تو آپ نے فرمایا آپ پہاڑوں پہ چلا کش تھے، تو آپ نے عرض کی کہ حضور گردن نہیں، میری پہ آنکھوں پر ہے، ہاں جی۔ تو جب آپ تشریف لے گئے تو آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خوش ہو کے فرمایا معین الدین تو نے میری آواز کا اتنا ادب کیا ہے، فرمایا جا تجھے تبلیغ کرنی نہیں پڑے گی، جو تیرے کو دیکھا گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اس برے صغیر میں یہ واحد ولی ہیں جن کے متعلق ہے کہ 90 لاکھ کو جنہوں نے کلمہ پڑھایا اور سب سے کم تبلیغ کی ہے۔ آپ نے تقریر نہیں کی زیادہ، آپ صرف ایسے بیٹھے رہتے خاموشی سے اور لیکن جو آتا اتنا جلال ہوتا اور اتنا کمال ہوتا اور دیکھتے ہی مسلمان بندے ہو جاتے، صرف فرما دیا، فرمانے سے یہ ہو گیا۔ تو عرض کی کہ حضور یہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ عرض کی حضور مجھے نا یہ باطنی نظام ہوتا ہے، بعض دفعہ پھر اشارے کر دیے جاتے ہیں، اس کی تفصیل تو بندہ چلتا ہے تو پتہ۔ فرمایا کہ کیا چاہیے؟ عرض کی کہ حضور مجھے آپ عراق دے دیں، بغداد دے دیں۔ کہا یہ تو میں نے شہاب الدین سہروردی کو دے دیا ہے، جا تمہیں ہم ہندوستان دیتے، سلطان الہند بنایا۔ شہاب الدین سہروردی علوم، جتنے علوم تھے ظواہر کے وہ سارے بہت بڑے مناظر تھے، علم الکلام پر اس طرح برستے تھے۔ حضرت شہاب الدین آپ کے والد لے کے آئے تو حضور غوث اعظم نے آپ کے سینے پہ ایسے ہاتھ پھیرا، سب کچھ بھول گئے تو رو پڑے۔ جب روئے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے فرمایا پریشان نہ ہو، تختی ہم نے صاف کی ہے، اب ہم کچھ لکھیں گے، اب کچھ لکھیں گے، اب ضرور لکھیں گے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شفقت فرمائی، پھر ظاہری باطنی علوم سے مالا مال فرما دیا جی۔ یہاں سے سہروردی سلسلہ، پھر آپ نے خلافت بھی عطا فرمائی۔ تو سہروردیوں کو بھی کہاں سے ملا؟ چشتیوں سے بھی کس کو ملا؟ ہو گئے نقش بندی۔ اب نقش بندی آپ نے 168 سال پہلے بخارا شریف کی طرف منہ کر کے فرمایا یہاں سے مجھے خوشبو آتی ہے، اور فرمایا کہ یہ یہاں پر بخارا میں ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام سید وہاب الدین ہوگا، اور نقش بند سلسلے کی ابتدا کرے گا۔ فرمایا ظاہر میں تو اپنے باپ کا ہوگا، حقیقت میں مجھے عبد القادر کا بیٹا ہوگا۔
اور حضور خواجہ بہاءالدین نقشبند ہمارے والدین ان پہ قربان ہوں، حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی اور کہ یہ سفر جو ہے آسان ہو جائے، اور لیکن دل کی جو کیفیت ہے وہ نہیں بن رہی تھی۔ تو ایک دن میں رو پڑا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے تو بنجر زمینوں کو بھی آباد کیا ہے، تو میرے دل کی بھی طرف توجہ فرمائے۔ اسی لمحے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی روح مبارک سامنے آئی اور آپ نے اپنے سینے، میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ بہاءالدین نقشبند فرمایا جا، آج کے بعد تو جدھر دیکھے گا ادھر اللہ اللہ ہی نظر آئے گا۔ آپ کی یہ پھر کرامت بھی تھی کہ کسی چیز کی طرف دیکھتے، کسی بندے کو بھی دیکھتے، اس کے اوپر اللہ نقش ہو جاتا، اس سے پھر نقش بند ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا یہ فیض ہے، اور نقش بندیوں میں بھی، سوروردیوں میں بھی، اویسیوں میں بھی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کیا لکھا ہے، کس کشت پہ برسا نہیں جا اللہ تیرا، ہاں جی۔ تو اس لحاظ سے وہ وہی ہے جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ میں صرف عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نقش بندی ہو، سوروردی ہو، چشتی ہو، کوئی بھی پیر صاحب ہوں جی، دو چار یار سے کیوں نہ مارو، کہ چار یار سے بندے کو نفرت ہو جائے۔ حضور غوث پاک نے تو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور پھر باقاعدہ لکھا ہے اتفق اہل السنت والجماعہ وجب کف اللسان علی مشاجراتہم۔ فرمایا یہ اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، آپ اصول الدین میں لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ مشاجرات صحابہ پر کف اللسان واجب ہے، خاموشی، ہم نہیں بولیں گے، نہ بولنا واجب ہے۔ صحابہ کی جو آپس کے مسائل تھے، یہ انہیں کہتے ہیں مشاجرات، ان مشاجرات پہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ امت کو خاموش رہنا واجب ہے، لیکن ولیکن آپ فرماتے ہیں لیکن جب محاسن کا ذکر آئے گا، فضائل کا ذکر آئے گا تو پھر کھل کے بیان کریں گے۔ فضائل کے ذکر پر مثلا حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہے، اور یہ جو جنگ صفین ہے یا جنگ جمل ہے، میں مثال دینے لگا ہوں تاکہ مشاجرات کی آپ کو سمجھ آ جائے، اس پر ہم خاموش رہیں گے۔ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے۔ لیکن جزوی فضیلت جب بیان کریں گے، مولا علی پاک کی بیان کریں گے یا کسی صحابی کی بھی بیان کریں گے، حضرت امیر معاویہ کی بیان کریں گے، تو فضائل محاسن بیان کریں گے، فضائل پہ کف لسان نہیں۔ یہ غوث اعظم عبد القادر فرماتے ہیں، اور قادری ہو اور کہے کہ محاسن پہ ہم خاموش رہیں گے، محاسن ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم محاسن نہیں بیان کرتے، امت میں کسی نے نہیں کیے۔ میں نے کہا اصول الدین پڑھو، غوث اعظم کی کتابیں پڑھو، کہ فرمایا کہ مشاجرات پہ خاموش کف لسان ہے، لیکن جب بات آئے گی فضیلت کی تو پھر کھل کے بیان کریں گے۔ یہ قادریوں کا مذہب۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا بندہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور نہ اسے نام چبھتا ہے، 11ویں دینے والا بندہ۔ یہ ایک سازش ہوئی ہے حضور۔ میں بات کو اختصار سے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ رات ختم ہو جائے، غوث پاک کی بات ختم نہ ہو۔ روحانیت اتنی ہے، ذوق اتنا ہے، شوق اتنا ہے آپ کے اندر، لیکن میں اختصار سے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک سازش ہوئی ہے۔ ہاں، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کربلا میں غازی کتنے؟ ایک ہی پڑھا ہے نا، حضرت امام زین العابدین ایک ہی پڑھا ہے؟ بولو، جو بچے تھے کون تھے؟ ایک نہیں تھے، 2 تھے۔ ایک حضرت امام زین العابدین، یہ امام حسین کے بیٹے تھے، اور امام حسن کے، حضرت امام حسن مثنیٰ بچے تھے، وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ زخمی حالت میں آپ کو ماموں لے کے گئے اور پھر آپ کا علاج کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے تھے کہ امام حسین کی اولاد حضرت امام زین العابدین سے چلی، اور حضرت امام حسن کی اولاد امام حسن مثنیٰ سے چلی۔ لیکن امام حسن مثنیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟
امام زین العابدین بیان کیے جاتے ہیں، کربلا بیان کیا جاتا ہے، لیکن امام حسن کا کیوں ذکر نہیں کیا جاتا؟ آج محافل میں امام حسن کا کیوں ذکر نہیں؟ آج امام حسن کا ذکر کیوں تھوڑا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کیوں ہے تھوڑا؟ کیا وہ سیدہ زہرا کے بیٹے نہیں؟ کیا مولا علی کے بیٹے نہیں؟ کیا انہیں حضور نے اٹھایا نہیں؟ کیا ان کی زبان حضور نے چوسی نہیں؟ کیا ان کو حضور نے نہیں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ کیا ان کے لیے زبان نہیں رکھی تھی، چسائی نہیں؟ کیا ان کو کندھوں پہ نہیں اٹھایا؟ کیا ان کے لیے سجدہ لمبا نہیں کریا؟ قسم ہے اللہ کی کہ جتنی حدیثیں یہ سجدہ لمبا کرنے والی ہیں، سب سے پہلے اس کے پہلے مصداق حضرت امام حسن ہے، اور امام حسن پاک کے لیے حضور نے فرمایا ہے، اور پھر امام حسین پاک کے لیے بھی ہے، لیکن پہلے کس نے فرمایا؟ 1 سال بڑے تھے، اور حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام حسن پاک صرف عمر میں نہیں بڑے، علم میں بھی بڑے ہیں، شان میں بھی بڑے ہیں، مقام میں بھی بڑے ہیں۔ فرمایا ایک لمحہ حضور کے ساتھ زیادہ ہو، اس صحابی کا مقام اتنا زیادہ ہے، تو 1 سال بڑے ہیں امام حسن، 1 سال بڑے ہیں امام حسین سے۔ ایک لمحے کی بات جو سرکار کے ساتھ نسبت ہے وہ آپ نہیں سوچ سکتے، تو 1 سال۔ لیکن کیوں نہیں کیا امت میں ذکر؟ زیادہ کیوں نہیں؟ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اب میں اس انداز میں نہیں بیان کر سکتا کہ انتشار اور افتراق اور امت میں فتنہ نہ بڑھ جائے۔ صرف روافظ نے اس لیے نہیں کیا امام حسن کا ذکر کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، فیصلے امام حسن کے ایسے تھے کہ روافظ کو پسند نہیں، اور آج صرف نام تو لکھتے ہیں لیکن حضرت امام حسن پاک کا ذکر نہیں کرتے۔ جب امام حسین کی شہادت بیان ہو سکتی ہے، ان کا غم ہو سکتا ہے، تو امام حسن کا غم نہیں ہو سکتا؟ امام حسین کا ہی غم ہے، امام حسن کا کوئی نہیں۔ کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا انہیں زہر نہیں دیا گیا؟ کیا ان پہ ظلم نہیں ہوا؟ تو کیوں ان کا انعام نہیں لیا جاتا؟ کیوں ان کی شان بیان نہیں کی جاتی؟ صرف وہ وجہ ہے، فیصلے ہیں حضرت امام حسن پاک کے۔ اور پھر دیکھو یہ یہاں بات تک نہیں رہی، پھر اہل سنت و جماعت کی یہ اجتماعی طور پر کمزوری رہی ہے، یہ کمزوری ہے اہل سنت کی، اور اس کی وجہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ یہ کتنے عرصے سے کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا جو حقیقی معنوں میں شعار ہے اس سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ شعار اہل سنت کا کیا ہے؟ امام حسن کی بھی شان بیان کرتے ہیں، امام حسین کی بھی جی۔ اور پھر یہاں تک نہیں رہا، آگے پھر امام حسن کی جتنی اولاد ہے، یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ میں نے کہا نا رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ اگر آپ کے اندر احساس ہے تو یقیناً ہے، تو رونگٹے کیوں نہ کھڑے ہوں؟ امام حسین کی امام کو ائمہ میں شامل کیا گیا ہے، امام حسین کی اولاد کو، امام حسن کی اولاد کو کیوں نہیں شامل کیا گیا ائمہ اہل بیت میں؟ یہ جو 12 امام ہیں امام حسین پاک کی اولاد ہیں، تو امام حسن کی اولاد کدھر ہے؟ کیوں نہیں شامل کیا گیا امام حسن کی اولاد کو ائمہ میں؟ اس لیے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو 12 ائمہ کے مقام کے ماننے کے اعتبار سے اہل سنت کا جو نظریہ ہے کہ ہم ان کا مقام مانتے ہیں، مرتبہ مانتے ہیں، کہ ان کا جو مقام اللہ نے دیا ہے، شان دی ہے، وہ مانتے ہیں جو اللہ نے دی ہے، جتنی شریعت میں جائز ہے اتنی مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا نظریہ صرف یہ نہیں کہ 12 ہی امام ہیں، ہم کہتے ہیں 12 بھی امام ہیں، 12 ہی امام نہیں۔ اس لیے میں نے اگلے یہ ماضی قریب کے اندر ایک جگہ بیان کیا، تو 12 امام اور 14 معصوم کا مسئلہ جو بیان کیا، تو کہا ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں، تو پھر اس کلپ کو کاٹ پر بہت فتنہ پھیلایا گیا کہ جی دیکھو جی یہ اہل سنت یہ 12 اماموں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا 12 کو مانتے ہیں ہم، لیکن یہ 12 امام اور 14 معصوم جس انداز میں روافظ مانتے ہیں کہ ان کو معصوم مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ نبی پاک جس طرح آخری نبی ہیں اس طرح آخری معصوم بھی ہیں، حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ روافظ کیا کرتے ہیں؟ روافظ ائمہ اہل بیت کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور ان کے ہاں معصوم کا کیا مطلب ہے؟ یا نبی ہیں یا نبیوں سے اعلیٰ ہیں،
اسی لیے سندھ اسمبلی میں جب ایک بل پیش ہوا تو اس میں ام الانبیاء کہا گیا حضرت فاطمہ کو، اس کو نہ ختم کیا گیا ہے اور نہ کہا گیا کہ یہ غلطی سے لکھا گیا ہے۔ ام الانبیاء سے کیا مراد ہے کہ یہ 12 ماں، یہ نبی ہیں اور ان کی ماں ہے حضرت فاطمہ۔ اس لیے عقیدہ معصومیت تفضیلیوں کو بھی چبھتا ہے، روافض کو تو چبھتا ہی چبھتا ہے۔ تو عقیدہ معصومیت ضروری ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے۔ اور ایک جملہ اس کو گھر جا کے سوچنا، عقیدہ معصومیت، حضور کو معصوم خاتم المعصومین ماننا، یہ ختم نبوت کا تالا ہے۔ جب یہ تالا کھل جائے گا تو پھر ختم نبوت کا وہ دروازہ تم بچا نہیں سکو گے۔ اس لیے مرضی اتنا خطرناک نہیں جی، اس نے تو ایک مانا، تو جس نے نبی پاک کے بعد کتنے مانے؟ اس لیے مقتدر سامعین حضرات، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان میں بیان کر رہا ہوں تو اس ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ حضور غوث پاک حسنی سید ہیں، اور ان کا انکار کیا ہے روافض نے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سید ہی نہیں، صرف امام حسن کی جتنی اولاد ہے ان کو خاموش چپ رکھا گیا ہے، کوئی ظاہر نہیں کیا گیا۔ حضرت امام حسن کی صرف وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے، لیکن پھر اب رب کے فیصلے سنو اور معزوز ہو جاؤ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت، حضور نے، اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک راز ہے اور میں اس کو بیان کروں گا تو وقت لمبا ہے۔ حضرت امام اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ امامت ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت، فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی آپ خلیفہ بھی تھے، امام بھی تھے۔ پھر خلافت تفویض ہوئی حضرت عمر فاروق کو، خلافت بھی امامت بھی۔ پھر تفویض ہوئی وہاں سے حضرت عثمان غنی کو، خلافت بھی امامت بھی۔ پھر تفویض ہوئی مولا علی کے پاس آئی، خلافت بھی امامت بھی۔ مولا علی سے تفویض ہوئی، خلافت امامت کٹھی آئی ہے حضرت امام حسن تک۔ اب کیا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے 6 مہینے گزار کر خلافت تو تفویض کی ہے، امامت انہی کے پاس رہی، امامت وہی رہی ہے۔ اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اور یہ بات غور سے سننا کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خلافت تفویض کی صلح کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب یہ سیٹ آپ نے چھوڑی ہے، اب روحانیت میں سب سے بڑی سیٹ کیا ہے؟ غوثیت کبریٰ۔ کیا ہے؟ غوثیت، یہ غوث، قطب، ابدال، اتاد، یہ سیٹیں ہیں، تو ان میں سب سے بڑی کون سی ہے؟ غوثیت کبریٰ۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ اب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خلافت دے دی ہے، صلح کر لی ہے، اب غوثیت کبریٰ یا آپ کے پاس رہے گی یا قیامت تک آپ کی اولاد کے پاس رہے گی، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اب سنو آگے بھی پھر کیا ہے۔ اب اس پھر غوث اعظم امام حسن ہوئے، پھر آگے ائمہ اہل بیت ہوئے، پھر یہ غوثیت کبریٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کیا کہ 900 سال آج بھی ہو گئے آپ کے پاس ہی ہے۔ سورج اگلوں کے چمکے، چمک کے ڈوبے، ہاں جی، اللہ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ اگر میں ادھر جاؤں گا تو وقت مجھے درکار ہے کافی زیادہ، تو آپ غوثیت کبریٰ کے مقام پر آج بھی فائز ہیں، اور یہ تفویض آپ کریں گے بیچ میں کسی کے پاس نہیں ہوگی قیامت تک۔ جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو پھر غوث اعظم اپنی یہ سیٹ تفویض کریں گے حضرت امام مہدی کو، آپ چہرے چمک جائیں گے آپ کے، اور نور مزید برسے گا کہ حضور غوث اعظم سے جن کو امامت اور وہ غوثیت کبریٰ جن کو ملے گی، امام مہدی بھی امام حسن کی اولاد ہی ہیں، امام حسن کی اولاد ہی ہیں۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیضان، اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا فیضان، لیکن افراط و تفرید کا شکار، اور اس لحاظ سے توازن نہیں رہا، اور کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں کہ ائمہ اہل بیت میں
شامل نہیں کیا گیا اور بیان بھی نہیں ہو رہا، اور سارا سلسلہ اس طرح نہیں ہوتا. اور یہ جس طرح عام میں نے عرض کیا ہے کہ محفلوں میں جس طرح بیان ہو رہا ہے، اور آج مزاج کیا بن گیا ہے. سچی بات ہے کہ ہمارا تو بعض دفعہ جگہ کو دل بھی نہیں کرتا. عرسوں پر جب ہم جاتے ہیں، حضور کی حدیث پڑھو تو چپ رہیں گے، حضور کی شان بیان کرو تو چپ رہیں گے. بالکل کوئی پیر کی شان بیان کرو گے تو اٹھ پہن گے، سارے دتھیاں کھولن گے. آپ ناراض نہ ہو جائیں. پیر دی شان سرکار نال بھی زیادہ ہے. تے پیر دی شان تے مزہ آوے تے نبی پاک دی زبان تے مزہ آوے نا. غوث پاک فرماتے ہیں تیرے اندر منافقت ہے. یہ وہ سچی محبت نہیں، یہ نفسانی محبت ہے. روحانی محبت ہو کہ اللہ کے نام پہ بھی مزہ آئے، سب سے زیادہ اللہ کے نام پہ مزہ آئے، پھر اس کے بعد رسول اللہ کے نام پہ مزہ آئے، پھر رسول اللہ کے غلام کے نام پہ مزہ آئے. یہ سچی محبت کی علامت ہے. اور اگر اللہ کے نام پہ مزہ نہیں آتا اور رسول اللہ کے نام پہ مزہ نہیں آتا تو پیر صاحب کے نام پہ مزہ آتا ہے، تو پھر سوچنے والی بات ہے. ہاں جی، بعض بندے کے اندر جی میں نے قرآن سننے تو اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن قوالی چ بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ نہیں پتا یہ روحانی مزہ یا نفسانی مزہ ہے، یہ تو فرق کر نہیں سکا. بھئی تینوں تے موٹے چھوٹے گوشت پتہ نہیں کہ موڑا ساڑھے نال سی، اللہ اکبر، تو وہ ادھر جاتا تھا. تو میں نے اسے سمجھایا، تو وہ موٹا گوشت پکا ہوا تھا لیکن چھوٹا چھوٹا پکا ہوا تھا. میں نے پوچھا کون سا گوشت ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی چھوٹا گوشت پکا ہوا ہے. میں کہتا تینے تو چھوٹے موٹے گوشت ہی پہچان نہیں تھے، تو اتنے کی لین جانا ہے؟ تینوں پتہ لگا ہوا کہ مسئلہ بیان ہوا ہے جب تینوں پتہ ہی نہیں بھی ہے چھوٹا یا موٹا ہے. شاید میں سمجھا نہیں سکا. تو اس لحاظ سے ہر جگہ نہ جایا کرو. اور دوسرے نمبر پہ میں محبت سے کہہ رہا ہوں، بعض بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. زیادہ ڈاکٹروں کو علاج کریے، بندہ زیادہ بیمار ہو جاتا. جب آپ کو پتہ آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو چسکا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی ادھر سے کوئی بہت سارے جانور ہیں. تو ایک جانور کا نام آیا تو کہنے لگا جی فلاں جانور یہ کہہ رہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قادمی حاضی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ غوث پاک سرکار کا نہیں، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے. میں نے کہا جانور کو تو نہیں پتہ نا، لیکن قصور تیرا ہے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا اس کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے سننے کی؟ بس سیدھے سیدھے چلو. آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں وہ جماعت سچی تھی جس میں نبی تھے، اور اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہیں. بس مقدی گل مکاؤ، بہتیاں گلاں چ فائدہ کوئی نہیں ہے. سنیڑیوں گل مکاؤنی ہے، وارے شامیاں گلوں کریے جڑی اگاں بھی کم آونی. جدھر نبی پاک کا نور ہوگا ادھر ولایت ہوگی. ولایت جس جماعت میں ہے وہ سچے ہے، بس کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں. نور نبوت نور ولایت ہے. تو نور نبوت جدھر ہے وہی لوگ صراط مستقیم پر ہے، تو جدھر ولایت ہے وہی صراط مستقیم پر. ولی کس میں ہے؟ کس جماعت میں ولی ہے؟ ہاں جی، اہل سنت و جماعت. ایک نہیں، گنتی سے بھی باہر ہیں. بہرحال اللہ پاک آپ کو بہت نوازے اور بہت آپ کو عزتیں عطا فرمائے، اور بہت زیادہ ماشاءاللہ شاہ زیب صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو اللہ بہت برکات عطا فرمائے. اور یہ اتنا اہتمام اور ماشاءاللہ اتنے لوگوں کی یہ خدمت اور حقیقی معنوں میں خدمت خلق، کہ ایسا لنگر مہیا کرتے ہیں اور ایسا موقع دیتے ہیں. ہاں جی، کہ کتنے لوگوں کی زندگی ماشاءاللہ سنور جائے، اور یہ بہت بڑی برکت ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سارے منتظمین کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے مالا مال فرمائے. اب ہم سلام پڑھیں گے اور سلام کے بعد پھر انشاءاللہ دعا، اور دعا کے بعد ہم نماز بھی پڑھیں گے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر لنگر وغیرہ جو بھی آپ کی ترتیب ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب اسی محبت میں ہم سلام پڑھیں گے.